بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور سب کے لیے دعا گو ہوں، اور اپنے ملک کی بہتری کے لیے، اپنے معاشرے کی بہتری کے لیے، اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے میدان عمل میں سرگرداں ہوں۔ اس وقت ہمارے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایک کرپٹ گورنمنٹ سے یا کرپٹ سسٹم سے جان کیسے چھڑائی جائے، لیکن سب سے پہلے ہمیں خود سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ ہمیں خود کو کیسے ٹھیک کرنا چاہیے۔ اب یہاں پہ دو سوال پیدا ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم خود کو کیسے ٹھیک بنائیں، کیسے ٹھیک کریں۔ پھر بعد میں یہ سوال آتا ہے کہ ہم گورنمنٹ کو کیسے ٹھیک بنائیں، کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں اور کیسے ٹھیک گورنمنٹ لا سکتے ہیں۔ یہ کام اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ بیسیکلی ہم نے خود ہی اپنی ایک آسان چیز کو انتہائی مشکل بنا دیا ہے، اور ہم نے اپنے لیے ایک بہت ساری آسان چیزوں کو بہت ساری مشکلوں میں بدل دیا ہے۔ اگر ہم کسی کام کو کرنا چاہیں، کسی بہتری کے لیے، بہتری کے عمل کے لیے اٹھنا چاہیں، کھڑا ہونا چاہیں، تو ہم ساری چیزوں کو، سارے سسٹم کو بہتر کر سکتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے انتہائی آسان بھی ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم اپنی سوچ کو نہیں بدل پا رہے، ہم اپنی سوچ کو ٹھیک نہیں کر پا رہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک عام انسان جو اپنے حالات ٹھیک نہیں کر سکتا تو وہ ملک کو کیسے ٹھیک کرے گا۔ بیسیکلی اس عام انسان نے ہی اپنے حالات بھی ٹھیک کرنے ہیں اور اس ملک کو بھی ٹھیک کرنا ہے۔ دنیا کی تمام، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، میں کئی بار پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ دنیا کی تمام بڑی طاقتوں کے پیچھے اس ایک عام انسان کی طاقت ہوتی ہے، جسے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں بدل سکتا۔ حالانکہ سارا سسٹم ہی کریٹ کیا ہوا ایک عام انسان کا ہے، سارا سسٹم، ساری طاقتیں ہی بنائی ہوئی ایک عام انسان کی ہیں۔ تو پھر ہم کیسے یہ بات سوچتے ہیں کہ وہ ایک عام انسان جو مزدور ہے، جس کے ٹوٹے پھوٹے کپڑے ہیں، وہ سسٹم کو یا ملک کو بہتر نہیں بنا سکتا؟ ہم کیسے یہ بات سوچتے ہیں یا کیسے یہ بات سمجھتے ہیں؟ یہ ایک ہماری سوچ کا مغالطہ ہے، ہماری سوچ کی ایک غلط فہمی ہے کہ جس میں ہم مبتلا ہو کے، اور ہم ہمیشہ ان طاقتوں کے قدموں میں جا کے بیٹھتے ہیں جو طاقتیں ہمیں استعمال کرتی ہیں، جو طاقتیں اپنے مفادات کی خاطر ملک کے اندر نفرت اور انتشار پھیلاتی ہیں، جو طاقتیں فرقہ واریت پھیلاتی ہیں، جو طاقتیں ملک کے اندر ڈویژن پیدا کرتی ہیں، اور اپنے صرف اور صرف اپنی ذاتی مفادات کی خاطر عام لوگوں کو استعمال کرتی ہیں، اور ان کے ووٹ کی طاقت سے، ان کے وزن کی طاقت سے، طاقت میں آ کر، اقتدار میں آ کر ملک کو اس نیج تک پہنچا دیا ہے۔ پچھلے 75 سالوں سے کرپٹ گورنمنٹ نے، کرپٹ سسٹم نے ہمارے ملک کو بہت حد تک لوٹا اور کمزور کیا اور تباہ کرتی چلی آ رہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہم نے کبھی اپنے آپ سے یہ سوال نہیں پوچھا کہ ہم خود کو کیسے ٹھیک بنائیں، خود کو کیسے ٹھیک کریں۔ اس وقت ہمارے سامنے، ہمارے ملک کے اندر ایک نفرت ہے، ایک ڈویژن ہے، جو پی ٹی آئی والے پیپلز پارٹی سے، پیپلز پارٹی والے نون لیگ سے، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی، اور پھر چھوٹی چھوٹی جماعتیں آتی ہیں اور وہ ڈویژن پیدا کرتی ہیں اور ایک دوسرے سے نفرت پیدا کرتی ہیں، ایک دوسرے کی کردار کشی کرتی ہیں۔ یاد رکھیے گا، کردار کشی کرنے والی کوئی بھی انسان، کوئی بھی جماعت کردار کشی کرنے والی کبھی ملک کے لیے بہتر نہیں ہو سکتی، کبھی معاشرے کے لیے بہتر نہیں ہو سکتی۔ یہ پہلی بات ہے، اور یہ آپ کو یہ بات جب یہ سمجھیں گے تو آپ کا یہ سب سے پہلا نقطہ ہے کہ آپ کردار کشی کے ذریعے آنے والی ایک پارٹی آتی ہے تو دوسرے کی کردار کشی کرتی ہے، اقتدار میں آتی ہے، اور دوسری کی کردار کشی کرتی ہے۔ کوئی احترام نہیں ہے، کوئی عزت احترام نہیں ہے یہاں پہ۔ ہر ایک کو جو ہے وہ اپنی نفرت اور بدتمیزی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور طرح طرح کے القابات سے نوازا جاتا ہے۔ انتہائی شرم کی بات ہے میں اس طرح کی چیزوں کو۔ دوسرا، ہم بڑے بڑے گناہوں میں ملوث ہیں، ہم نہ صرف کردار کشی میں ملوث ہیں، کردار کشی کو جو ہے وہ کرتے ہیں، پھر ہم بدگمانی کرتے ہیں، پھر نفرت کرتے ہیں، پھر چغل خوری کرتے ہیں، پھر دوسروں کے اوپر الزام تراشی کرتے ہیں۔ یہ وہ بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہیں جو ہمارے لیے، ہم خود اپنے لیے جہنم کا گڑھا کھود رہے ہیں۔ تو ہم آخرت میں بھی اپنے لیے جہنم کا گڑھا کھود رہے ہیں، اور ہم دنیا میں بھی آسان چیزیں جن کو ہم بہت آسانی سے حل کر سکتے ہیں اپنے لیے مشکل بنا رہے ہیں۔ فرق صرف سوچ کا ہے۔ بدلنا ہے تو ہم نے اپنی سوچ بدلنی ہے۔
جس دن ہم اپنی سوچ کو بدلنے میں کامیاب ہو گئے، اپنا وزن بہتر طرف کھڑا رکھنے میں کامیاب ہو گئے، اس دن ہماری گورنمنٹ بھی بدل جائے گی، ہماری گورنمنٹ بھی کرپٹ گورنمنٹ سے بھی ہمارا چھٹکارا ہو جانا ہے، اور ہم خود بھی بہتری کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اور ہمارا معاشرہ اور ہماری آنے والی نسلیں ایک بہتر ماحول دیکھیں گی۔ اور دوسرا، یہاں پہ ہر چیز میں ملاوٹ، ہر چیز میں کرپشن، ہر چیز میں جو ہے وہ باہر نکلتے ہیں تو وہ میں باہر نکلتا ہوں تو ہم کسی کے اوپر یقین نہیں کر سکتے، اعتبار نہیں کر سکتے، ہم کسی کے ساتھ لین دین نہیں کر سکتے، ہم کسی کے ساتھ جو ہے وہ کسی بھی صورت ہم جو ہے وہ کاروبار کرتے ہیں تو ہمیں جو کوئی بھی آتا ہے تو ہمیں لوٹ کے یا پھنسا کے چلا جاتا ہے۔ تو ہم ایمانداری سے اس معاشرے میں چلنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں یہی معاشرہ کرپٹ اس طریقے سے وہ زچ پہنچا دیتا ہے، اس طریقے سے روک دیتا ہے کہ ہم دھنک رہ جاتے ہیں کہ اب ہم کس طرف جائیں، کس طرف جائیں، کہ اس حد تک کرپٹ لوگ ہیں ہم۔ اور اتنے اس کرپٹ سوچ کے ساتھ، اس نیگیٹیوٹی کے ساتھ، نیگیٹو سوچ کے ساتھ ہم ہمیشہ غلط طاقتوں کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ غلط طاقتیں پھر ہماری اوپر ایک عذاب کی صورت میں نازل ہوتی ہیں، کیوں کہ ہمارے اعمال ہوتے ہیں، وہ جو غلط طاقتیں ہوتی ہیں، وہ کرپٹ جو طاقتیں ہوتی ہیں، وہ ہمارے اعمال ہوتے ہیں، وہ ہماری سوچ ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو، اس سوچ کو تھوڑا سا بہتر بنا رہے ہیں، اب ہم خود کو کیسے ٹھیک بنائیں، اس کے بھی دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم ایک تحریک چلائیں اور لوگوں میں یہ احساس پیدا کریں، یہ شعور پیدا کریں کہ ہم نے مرنا ہے، اللہ کو بھی جواب دینا ہے، اور پھر ہم نے دنیا میں بھی اپنے آپ کو دیر پا مستقل بنیادوں پہ ترقی کی طرف لے کے چلنا ہے۔ تو اگر ہم نے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر کرنا ہے تو ہم نے ایمانداری سے چلنا ہے، ہم نے یہ کرپشن کو، اور یہ جو ہے وہ برا روی، بے حیائی، اور یہ کرپشن اور ملاوٹ اور یہ بجمانی اور دھوکہ، فراڈ، چوری، ان چیزوں کی طرف نہیں جانا۔ ایک تو یہ شعور احساس کے ذریعے، لیکن اس احساس کے ذریعے بھی تمام پورے کے پورے لوگ نہیں بدلیں گے، پھر بھی 50%، 60% لوگ جو ہے اس احساس کے ذریعے ہم بدل سکتے ہیں، اس تحریک کے ذریعے۔ اور دوسرا سسٹم یہ ہے کہ گورنمنٹ کے ذریعے، قانون کے ذریعے ہم لوگوں کو روکیں۔ تو قانون سے بالاتر کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ، اللہ تعالیٰ کا بھی ایک قانون ہے، تو اور ہم دنیاوی بھی ایک قانون ہے، ہم نے قانون کے مطابق چلنا ہے۔ ہم کسی بھی قانون کے مطابق اگر چلیں تو ہم نے یقینی طور پہ ترقی کرنی ہے، کامیابی کرنی ہے۔ آزادی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم برائی کرنے کے لیے، برا کرنے کے لیے، برا کہنے کے لیے، الزام تراشی کرنے کے لیے آزاد ہوں، ہم دوسروں کی کردار کشی کرنے کے لیے آزاد ہوں۔ آزادی کا یہ مطلب نہیں ہے، میرا نہیں خیال کہ پاکستان سے زیادہ آزادی کہیں اور بھی ہو سکتی ہے، یہاں پہ کوئی ایسا قانون نہیں ہے، کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہاں، چند ایک قوانین ہیں تو وہ اسے بھی ہم اپنے لیے مصیبت سمجھتے ہیں۔ ٹریفک کے قانون ہیں، اور بہت سارے معاملات میں قانون ہیں جس میں ظاہر ہے عام آدمی زیادہ ان قانون کا عام آدمی کو زیادہ پابند کیا جاتا ہے، جو اشرافیہ ہے یا جو اقتدار میں ہے اس کے لیے قانون کم ہوتا ہے، لیکن عام انسان کے لیے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن وہ بھی ایک ایسی مصیبت نہیں ہے، ایسی کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے اور سب کے لیے قانون ہونا چاہیے، لیکن ہمیں قانون کے مطابق چلنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو قانون کے مطابق لے کے چلنا چاہیے۔ ہمیں اپنے ملک، اپنے معاشرے اور اپنے لوگوں کی بہتری کا احساس ہونا چاہیے، لیکن ہم ایک دوسرے کو لوٹنے کے پیچھے ہوتے ہیں۔ ہر بندے کے ذہن میں یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہم نے دوسرے کو لوٹنا کیسے ہے۔ کاش کہ ہمارے اندر یہ سوچ پیدا ہو جائے کہ ہم نے دوسرے کے لیے سہولتیں کس طریقے سے پیدا کرنی ہیں۔ جس دن ہمارے اندر، ہماری سوچ کے اندر یہ فرق آ جائے کہ ہم نے دوسرے کے لیے عذاب بننے کے بجائے اس کے لیے سہولتیں کس طرح دینی ہیں، اس کو سہولتیں کس طرح دینی ہیں، تو اس دن ہمارا پورا ویو چینج ہو جائے گا۔ پھر ہم نے اچھے اور برے، صحیح اور غلط میں تمیز کرنی ہے۔ جس دن ہم اچھے اور برے اور صحیح اور غلط میں تمیز کرنے میں کامیاب ہو گئے، اس دن ہم یہ بھی سوچ سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے ہم نے اپنا وزن کہاں پہ رکھنا ہے۔ اور پھر جو ہے معاشرے کے اندر جس طریقے سے شیعہ، سنی، دیوبندی، وہابی
اور اس طریقے کے بیچ میں جو نفرت ہے، جو چیکلش ہے، فرقہ واریت کے سلسلے میں مجھے ایک نفرت نظر آتی ہے معاشرے کے اندر. پھر پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پی ٹی آئی کے جو ہے ایک دوسرے کے مخالف ہیں، وہ انتہائی درجے کی مجھے نفرت اور چیکلش اور بدتمیزی نظر آتی ہے، ڈویژن نظر آتی ہے. پھر قوم پرستی میں مجھے جو ہے وہ بہت زیادہ ڈویژن نظر آتی ہے، یہ اعلیٰ ہے، یہ ابتر ہے، یہ بدتر ہے، یہ بالا تر ہے. تو ان چیزوں کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں، ان چیزوں کو. اور میں ہر ایک ایک فرد اور ایک ایک گھر، ہر گھر کی اور ہر فرد کی زندگیوں میں کے مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہوں. لیکن میری آپ سے اپیل ہے، اور یقینی طور پہ، اور ایسا بھی نہیں ہے، الحمدللہ میرے پاس حل بھی ہے. اب آپ کے ذمہ بھی ایک کام ہے اور میرے ذمہ بہت سارے کام ہیں. میں نے بھی ان چیزوں کے لیے بہت سارا ورک کرنا ہے، لیکن آپ کے ذریعے جو کام ہے وہ یہ کہ آپ میرے ساتھ کھڑے ہوں. ایک عام انسان کی آواز کے ساتھ جب ایک عام انسان کھڑا ہوتا ہے تو وہ آواز طاقتور ہو جاتی ہے، اور وہی طاقت ہمیں تباہ کرنے کا باعث بھی بنتی ہے اور ہمیں بنانے کا بھی، ہماری بہتری کا بھی باعث بنتی ہے. ہم نے یہ سوچنا ہے کہ وہ کون سی آواز ہے جو ہماری بہتری کے لیے، اور وہ کون سی آواز ہے جو ہمیں تقسیم کر رہی ہے، وہ جو ہمارے دلوں میں نفرت پیدا کر رہی ہے، جو ہمیں گناہوں کی طرف لے کے جا رہی ہے، یا وہ کون سی آواز ہے جو ہماری بیسک ریئل آواز ہے، جو ہماری بہتری کے لیے، جو ہماری بھلائی کے لیے، جو خالص ہماری بھلائی کے لیے، جو خالص ہماری آواز ہے. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.